اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ ولایت فی النکاح کی بحث چل رہی ہے اور اسی باب سے متعلق ایک آخری جزئیے کا آج مصنف بیان کر رہے ہیں۔ اس جزئیہ سے متعلق ہدایہ کی جو عبارت ہے، پہلے آپ اسے بغور سماعت کر لیں۔ صاحب ہدایہ کہتے ہیں وَمَنْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ عَبْدًا أَوْ زَوَّجَ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ أَمَةً فَهُوَ جَائِزٌ۔ قال رضی اللہ عنہ وَهَذَا عند ابی حنیفۃ رحمۃ اللہ علیہ ایضا لأن الإعراض عن الكفاءة لمصلحة تفوقها وعندهما هو ضرر ظاهر بعدم الكفاءة فلا يجوز واللہ عالم۔ عبارت کا ترجمہ سننے سے پہلے عبارت کی جو تشریح ہے وہ آپ سماعت کر لیں۔ آج کی عبارت میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے، یہ اس سے پہلے جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے اسی کی سمجھیے ایک تعلیل اور دلیل ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی نابالغ بچی کا نکاح کسی غلام سے کر دیا، یا یہ ہے کہ اپنے نابالغ بیٹے کا نکاح کسی باندی سے کر دیا، تو ایسی صورت میں سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ نکاح درست ہے اور جائز ہے، اس لیے کہ جب باپ نے از خود نکاح کرانے کا کام کیا ہے تو ظاہر ہے باپ کی قرابت کا قرب اور باپ کی شفقت اور نگہداشت یہ تقاضا کرتی ہے کہ یہ نکاح جو ہوا ہے صغیرہ کا کسی غلام سے یا صغیر کا کسی باندی سے، یہ ضرور کسی نہ کسی ایسی مصلحت کی بنیاد پر ہوا ہوگا جو کفاءت سے کہیں زیادہ فوقیت اور برتری رکھتی ہے اور اس سے اہم فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ اور اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ امام صاحب کے یہاں اگر ایک مصلحت فوت ہو رہی ہو اور ایک مصلحت کے فوت ہونے کے سبب سے نکاح کے دیگر متعدد مصالح حاصل ہو رہے ہوں تو ایک مصلحت کو نظر انداز کر کے متعدد مصلحتوں کو حاصل کر لیا جائے گا۔ لیکن سیدنا
امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے، کفاءت کا نہ ہونا، برابری کا نہ ہونا ناکح اور منکوحہ کے بیچ اور غیر کفو میں نکاح کرنا، یہ ایک طرح کا ظلم ہے اور ایک طرح کی ناانصافی ہے۔ اور جب ہمارے یہاں مہر میں کبھی زیادتی قابل برداشت نہیں ہے تو اس سے بڑھ کر کفاءت جیسی اہم چیز اگر مفقود ہو جائے تو وہ ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہم اس طرح کے عقد کو، یعنی جس میں ولی اپنی صغیرہ بچی کا نکاح غیر کفو یعنی غلام سے کر دے یا صغیر کا نکاح باندی سے کر دے، تو ہم اس نکاح کو جائز قرار نہیں دیں گے۔ اب اس تشریح کو سماعت کر لینے کے بعد اب ایک نظر اس کے ترجمے پہ آپ ڈال لیں۔ صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ وَمَنْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ أَبْدًا، جس کسی نے اپنی بیٹی کا نکاح حالت صغر میں، وَهِيَ صغیرہ حال ہے، حالت صغر میں کسی غلام سے کر دیا، یا یہ کہ زوج ابنہ وہو صغیر امتن، اپنے بیٹے کا نکاح حالت صغر میں کسی باندی سے کر دیا، فہو جائز، تو او یعنی یہ نکاح صغیر کا باندی سے کرنا، صغیرہ کا غلام سے کرنا یا صغیر کا باندی سے کرنا، یہ نکاح جائز ہے۔ اچھی بات ہے۔ قال رضی اللہ عنہ، صاحب قدوری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہذا عند ابی حنیفہ، یہ نکاح کے جواز کا مسئلہ سیدنا امام ابو اعظم رضی اللہ تعالی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفاءت سے اعراض لمصلحت تفوقها، ایسی مصلحت کی بنیاد پر ہے جو کفاءت پر فوقیت اور برتری رکھتی ہے، اور صاحبین کے نزدیک ہوا او یعنی کفاءت کا نہ ہونا یہ ضرر ظاہر ہے۔ کیسے؟ بے عدم الکفاءت، کفاءت نہ ہونے کی وجہ سے، فلا یجوز، اور جب کفاءت عدم کفاءت کی بنیاد پر ضرر ظاہر ہے تو یہ نکاح جائز نہیں ہوگا، اور اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ ہوتا